نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آج کا سورج ڈھلنے سے پہلے ہی آپ کا نکاح ہوگا۔ طلال ضرور آئے گا، وہ اپنا کہا ضرور پورا کرے گا۔ ظفر صاحب کا لہجہ پر یقین تھا۔ اب ان کی آنکھیں تمام خدشات سے پاک نظر آنے لگیں۔ ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا۔ طلال تمہیں ضرور اپنے ساتھ بیاہ کر لے جائے گا۔ شازمہ نے بھی اپنے دل کی بات یقین سے بتائی۔ آپ دونوں اب بھی اس شخص پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ عنایا ان دونوں کے پختہ یقین پر حیران تھی۔ آخر وہ شخص ایسا کیا جادو چلاتا تھا کہ اس کے گھر والے بالکل ہی اس کے اسیر ہو چکے تھے؟ ٹھیک ہے پھر، آپ دونوں اس کا انتظار کریں اور میں بھی انتظار کرتی ہوں کہ اب وہ کس نئے انداز میں دھوکہ دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ دروازے پر کھٹکا ہوا تو وہ چپ ہو گئی۔ موسیٰ آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ شازمہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ طلال سر کا نمبر تو آف جا رہا ہے۔ میں نے آفس میں فون کیا تو ایک کولیگ نے بتایا کہ سر جمعے والے دن آفس آئے ضرور تھے، لیکن کچھ دیر بعد ہی انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ تب سے وہ آفس نہیں آئے۔ سائٹ پر بھی لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ جمعے سے ان کا نمبر آف جا رہا ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ کسی کو اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ موسیٰ کے لہجے سے تشویش جھلک رہی تھی۔ وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ کیا ان کے گھر میں جا کر کسی نے پتہ کیا؟ شازمہ نے عنایا کے وجود سے نظریں چرائے بے چینی سے پوچھا۔ مایا میم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ان کا سیل کبھی آف نہیں ہوا۔ اسی دوران موسیٰ کا موبائل چیخ اٹھا۔ ہیلو؟ موسیٰ موبائل کان سے لگائے خاموشی سے بات سننے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر کچھ معلوم ہو تو مجھے فوراً بتانا، کہتے ہوئے موسیٰ نے موبائل کان سے ہٹا لیا۔ وہ پرسوں سے اپنے گھر میں بھی نہیں گئے۔ ان کے ملازم بھی کچھ نہیں جانتے۔ طلال سر کبھی اس طرح غائب نہیں ہوئے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ موسیٰ آنکھیں چھوٹی کیے گہری سوچ میں تھا۔ ہسپتال کے چمکتے ہوئے ماربل کے فرش میں چلتے پھرتے لوگوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ کوئی خوشی خوشی اپنے پیاروں کے صحت یاب ہو جانے پر انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر واپس لے جا رہے تھے، تو کوئی وہاں ایڈمٹ اپنے عزیزوں کے لیے پریشان بیٹھے تھے۔ کمرہ نمبر 47 میں ایک شخص دنیا والوں سے بیگانہ ہو کر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ پانی نما مایا قطرہ قطرہ کر کے اس کے وجود میں جا کر گھل رہا تھا۔ کمرے میں موجود چاروں نفوس اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبنے لگے۔ اگر تم عنایا کے چہرے کی طرف دیکھو تو اس کے چہرے پر یہ الفاظ لکھے نظر آ رہے تھے۔ میں پہلے سے جانتی تھی کہ وہ شخص دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ دھوکہ دینا اس کی فطرت ہے، مجھے رسوا کرنا اس کا منصوبہ تھا، اور اب وہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر چکا ہے۔ ہسپتال کے اس کمرے میں نرس ڈرپ میں ایک انجیکشن لگانے لگی۔ نہ جانے کون ہے یہ؟ ابھی تک کوئی اس کی تلاش میں ہی نہیں آیا۔ اسٹریچر پر لیٹا ہوا شخص نرسز کا موضوع گفتگو بننے لگا، لیکن دیکھنے میں کسی اچھے گھرانے کا لگتا ہے۔ تجربہ کار نرس نے فائل پر کچھ لکھتے ہوئے چشمے کے اوپر سے نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس کے پاس ہے تو کوئی مہنگا موبائل یا پیسوں سے بھرا ہوا والیٹ نہیں ملا۔ نٹ کھٹ عظمیٰ نے دانت نکالے۔ بی بی، صرف روپیہ دیکھنے سے ہی نہیں پتہ چلتا کہ بندہ کتنا تگڑا ہے، بندے کی شخصیت بتاتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اب چاہے وہ خاموشی سے ہسپتال کے اسٹریچر میں ہی کیوں نہ پڑا ہو، رہی اس کے والیٹ اور موبائل کی بات تو وہ عین موقع پر ہی اچک لیا گیا ہوگا۔ وہ ٹھک کر کے فائل بند کرتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ عظمیٰ سوچنے لگی کہ اگر ایسا ہی ہے تو اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ کیا معلوم جب اس کے گھر والے اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں تو خوش ہو کر اسے ڈھیر ساری مبارکی دے دیں۔ عظمیٰ کی سوچوں سے بے نیاز وہ شخص آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 64۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔